جیسا میں آپ لوگوں کو بتا رہا تھا لاسٹ کلاس کے اندر کہ اسلام جو تھا جس دور میں آیا تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس دور میں تھے، اس وقت کا انوائرمنٹ کیا تھا. تو کچھ میپس جو ہیں وہ کچھ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گا پہلے میں، تاکہ وہ جو لاسٹ ٹائم بات ہو چکی تھی صرف اس کو آپ لوگ ایک دفعہ ریکیپ کر سکیں اپنے پاس ذہن کے اندر گرافیکلی. یہ جو کنٹریز ہیں ان کی ڈیمارکیشن ویسے ہی ہوئی ہوئی ہے جیسا کہ آج کل ہے. اب اس کے اندر میں نے جس طرح لاسٹ ٹائم بتایا تھا آپ لوگوں کو کہ مسلم ایکسپینشن کس طرح ہوئی تھی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور تک کیا ہوا تھا کہ جو عرب تھا، سعودی عرب نام نہیں تھا کسی بھی کنٹری کا. سعودی عرب جو ہے یہ ریسنٹ نام رکھا گیا ہے، یہ زیادہ پرانی بات نہیں ہے. جب یہ کرنٹ جو حکمران ہے سعودی عرب کے، یہ جب بادشاہت آئی تھی یہاں پہ تو انہوں نے اس کا نام ری نیم کیا تھا، ادروائز اس کا نام عرب ہی ہوتا تھا. اور عرب کا مطلب یہ ہوتا ہے، وہ ہوتا ہے ڈیزرٹ کو کہتے ہیں. یہ ایک ایسی لینڈ تھی جس کے اندر کوئی انٹرسٹ ہی نہیں لیتا تھا. یہ جو سارا ایریا تھا یورپ کا، افریقہ کا اور یہ سارا مڈل ایسٹ کا ٹاپ والا حصہ سیریا، یہ بہت بڑا ملک ہوتا تھا شام کے نام سے. ایون سعودی عرب کا بھی جو ٹاپ والا علاقہ تھا یہ سارا شام کہلاتا تھا. آج کل کا سیریا تو چھوٹا سا ہے اور وہ بھی کافی زیادہ جو ریسنٹ جو سول وار کی وجہ سے بہت زیادہ کرائسس کے اندر ہے، ادروائز سائز کے حساب سے بھی وہ چھوٹا ہے. تو شام کا جو علاقہ تھا وہ بہت بڑا تھا. پھر یہ عرب کا علاقہ، یہ سارا جو ایریا جو میں پہلے آپ کو بتایا، یہ سارا ایریا، یہ سارا کا سارا جو تھا یہ رومن امپائر تھا اور وہ کرسچن تھا. یہ جو سارا ایریا ہے جو رائٹ کے اوپر ہوتا تھا، سارا کا سارا ایسٹ والا علاقہ اور چائنا کی حد تک، یہ سارا جو تھا یہ تھا پرشین امپائر تھا. نہ رومن امپائر دنیا میں اس وقت ایگزسٹ کرتا ہے، نہ ہی کوئی پرشین امپائر ایگزسٹ کرتا ہے. یہ سارا پرشین امپائر تھا. یہ دونوں اپنے دور کے سپر پاورز تھیں اور دونوں کا بارڈر جو تھا وہ اپروکسیمیٹلی یہاں پہ ملتا تھا. لیکن حیرت کی بات ہے کہ کسی نے انٹرسٹ ہی نہیں لیا آج تک اس ایریا میں، کسی نے انٹرسٹ نہیں لیا. نہ رومنز نے کبھی چاہا کہ ہم یہاں پہ اٹیک کریں اس عرب کے اوپر، اور نہ ہی انٹرسٹ شو کیا پرشین امپائر نے. کیوں انٹرسٹ شو نہیں کیا؟ اس زمین میں تھا ہی کیا؟ ان کا تھا پانی کے کرائسس ہوتے ہیں یہاں پہ، پانی ویسے ہی نہیں ہوتا، ریگستان ہی ریگستان ہے سارا کا سارا. اس پورے خطہ زمین میں ہے ہی کیا؟ ان کے نزدیک کچھ بھی نہیں تھا اس کے اندر. یہاں پر آپ کو پتہ ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جس سال پیدائش ہوئی تھی اس سال ایک واقعہ ہوا تھا جو سورہ فیل کے اندر آتا ہے. وہ کیا واقعہ ہے؟ ہاں وہ کیا ہوا تھا؟ کون گیا تھا؟ بادشاہ کا نام کیا تھا؟ ابراہا جو تھا. کہاں سے گیا تھا؟ ہاں پریسائزلی وہ یمن سے گیا تھا. ٹھیک ہے، پریسائزلی وہ یمن سے گیا تھا فوج لے کے. اس کی فوج میں خاص چیز کیا تھی؟ ہاتھی تھے اس کے اندر، جس کو دیکھ کے عرب جو تھے وہ پریشان ہو گئے کہ اس چیز کا یہ جانور جو ہے اس کے ساتھ ہم سے لڑنے کی صلاحیت نہیں رکھتے، جس کی وجہ سے انہوں نے کہا کہ اللہ خود ہی حفاظت کرے گا اس کی. ہاتھی یمن میں کہاں سے آ گیا؟ ہاتھی یمن میں ایگزسٹ نہیں کرتے. کہاں ایگزسٹ کرتے ہیں؟ پوری دنیا میں سے دو جگہ ہوتے ہیں، یا انڈیا اور سری لنکا والا ایریا ہو گیا، اور یا افریقہ. بس یہ دو جگہ ایگزسٹ کرتے ہیں. وہ کہاں سے آئے تھے؟ کیونکہ افریقہ کے اندر یہ جو سارا تھا اس وقت کا جسے حبشہ کہتے ہیں، ایبیسینیا انگلش کے بکس کے اندر. آج کل بھی ایبیسینیا نام کا کوئی ملک نہیں ہے. آج کل کس نام کا ملک ہے؟ ایتھوپیا نام کا ملک ہے اس علاقے کے اوپر، اور اسی کے ساتھ جو ہے وہ سوڈان بھی آتا ہے. تو اس علاقے کے اندر رومنز کا انفلوئنس تھا. رومنز ڈائریکٹ یہاں پہ حکومت نہیں کرتے تھے. ان کا آپ سمجھ لیں کہ بہت کلوز الائی ایک کرسچن بادشاہ تھا جو حکومت کرتا تھا. تو جب یہ واقعہ ہوا تھا یہاں پر، اصحاب اخدود کا واقعہ جب ہوا تھا، تو اس کے بعد کرسچنز کی ہیلپ کرنے کے لیے یہاں سے سمندر کے کراس وہ فوج گئی تھی جس کے اندر ہاتھی بھی شامل تھے. اور اس کے بعد یمن جو تھا اور یہ نجران کا علاقہ جو نیچے تھا، یہ بھی سارا کا سارا عیسائی تھا. آپ لوگوں نے قرآن کے اندر سورہ آل عمران کے اندر واقعہ پڑھ لیا جو مسلمانوں کا ہوا تھا مکالمہ عیسائیوں سے. نجران کے عیسائی آئے تھے، پڑھ لیا ہوگا نا آپ لوگوں نے. نجران کے عیسائی آئے تھے. تو نجران کا علاقہ کون سا ہوتا تھا؟ یہ جو لوور پارٹ ہے سعودی عرب کا اور یمن والا علاقہ، اس علاقے کے اندر کرسچنز آباد تھے، عرب کرسچنز. تو یہ آئے تھے رسول اللہ علیہ وسلم کے بعد. مکہ مدینہ ادھر ایگزسٹ کرتے ہیں اور طائف بالکل مکہ کے ساتھ ہی ہے. لاسٹ ٹائم میں نے آپ کو جبل سور کے بارے میں بتایا تھا کہ وہ اتنی اونچی پہاڑی ہے کہ دوسری طرف سے طائف نظر آنا شروع ہو جاتا ہے، دوسری اپوزٹ سائڈ کے اوپر. تو وہ کافی کلوز ہے. یہ میپ تھا ورلڈ کا. اور جس طرح میں بتا رہا ہوں کہ نہ رومنز نے کبھی انٹرسٹ شو کیا، نہ پرشین نے انٹرسٹ شو کیا کہ اس کے اوپر ہم اٹیک کریں.
ابراہا نے کیوں انٹرسٹ شو کیا تھا؟ کیونکہ وہ یہ چاہ رہا تھا کہ جو اکنامک ایکٹیویٹی مکہ میں ہونی شروع ہو گئی ہے کعبے کی وجہ سے، وہ ایکٹیویٹی کہاں ہو؟ میرے پاس ہو. اور اس نے کیا بنایا تھا؟ اس نے ایک اپنی عمارت تعمیر کروائی تھی، جو آج کل کے یمن میں، اب تو خیر یمن کے بھی برے حالات ہیں سول وار کی وجہ سے، جو آج کل کے یمن میں پھر ایک گاربیج ڈمپ بن گیا تھا. ایک طرح کا اس نے اپنی ایک عمارت تعمیر کرائی تھی کہ جس طرح کعبہ ہے اس طرح یہ ایک عمارت ہے، لیکن ادھر لوگوں کا رجحان نہیں ہوا. اس نے کہا میں اس کو ڈیمالش کروں گا تو یہاں پہ کام چلے گا میرا، اکنامک ریزنس کی وجہ سے اس نے کیا. تو خیر بہرحال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس زمانے میں جب یہاں پر اسلام کی انہوں نے دعوت تبلیغ دی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سفر جو ہیں وہ بہت ہی کم ہے. وہ بس صرف ایک ان کا جو ایک بچپن میں سفر کیا تھا اپنے چچا کے ساتھ شام کے علاقے گئے تھے، اس کے علاوہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر نہیں کیا تھا. اور یہ غزوات ہوئی تھیں بس اسی کا ہی سفر تھا. ادروائز یہ سارا جو علاقہ ہے کہ یہ یمن اور یہ سیریا اور یہ جو رومن امپائر اور پرشین امپائر، یہاں وزٹ کرنا، ان کے بڑے لوگوں سے ملنا، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہوا ہی نہیں، یہ واقعہ ہی نہیں پیش آیا ایسے. تو بہرحال جب اسلام یہاں سے پھیلنا شروع ہوا تھا تو عرب کے اندر جس سپیڈ کے ساتھ پھیلا تھا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو کرسچن کیلنڈر کے حساب سے جو وصال کا سال تھا وہ 632 تھا، 632. تو اب یہاں پہ آپ لوگ دیکھیں، اب یہاں سے میں آپ کو ایکسپینڈ کرتا ہوں. یہ دیکھیں، یہ سٹارٹنگ ایریا تھا، یہ آ گیا 632 رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور تک. یہ حضرت ابو بکر صدیق کے دور تک یہ اسلام یہاں تک پھیل گیا تھا جو آپ کو ابھی نظر آ رہا ہے. پھر اس کے اندر آپ دیکھیں کہ یہ جو آگے کے جب ایکسپینشن ہو رہی ہے، اب یہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور تک یہ ایکسپینشن ہوتی رہی تھی. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور جو تھا وہ 10 سال کا تھا تقریباً. اس 10 سال کے عرصے کے بعد اب یہ جو ایکسپینشن نظر آ رہی ہے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں، جہاں پہ پاکستان کی حد تک بھی چلا گیا تھا، افغانستان کی حد تک بھی آ گیا تھا، اور ادھر آپ دیکھیں کہ موروکو اور افریقہ کے اینڈ ٹچ کر لیا تھا. یہ کتنی ایکسپینشن کتنے سالوں میں ہوئی ہے؟ جو اس والے پہلے میپ کے حساب سے 632 سے 655 تک، 632 سے 655 تک صرف کتنے سال؟ 23 ایئرس. اونلی 23 ایئرس. اتنا بڑا علاقہ جو تھا یہ اسلام کے اس میں آ گیا تھا، سلطنت میں شامل ہو گیا تھا. فتوحات کی کیوں تھی مسلمانوں نے؟ بتائیں آپ لوگ کیوں کی تھی؟ اس دور کو پہلے امیجن کریں آپ لوگ، تاکہ اس چیز کو پھر انڈرسٹینڈ کر سکتے ہیں کہ یہ ایسا ہوا کیوں تھا. اس دور کے اندر کیا ہوتا تھا کہ جو بادشاہ ہوتے تھے ان کا ایک مذہب بھی ہوتا تھا، اور کچھ بادشاہ تو ایسے بھی ہوتے تھے کہ جن کے اندر ان کے مذہب کے اندر جو بادشاہ ہوتا تھا وہ ایک خدا کا روپ بھی ہوتا تھا، جیسا فرعون کے ہاں بھی ہوتا تھا. ان کے ہاں بہت سارے خدا تھے، بہت سارے خداؤں کے نام تھے. تو ان میں سے ایک وہ بھی سمجھتے تھے کہ جو کرنٹ بادشاہ ہوگا وہ بھی رب ہوتا ہے، وہ بھی ایک رول ہوتا ہے اس کا، رب. تو عوام تک، عوام جتنی بھی ہوگی اس کے اندر ریلیجس ٹالرنس نہیں ہوتی تھی اس دور کے اندر، کہ آپ ٹھیک ہے ملک تو کرسچن ہے لیکن باقی آپ جو مرضی پریکٹس کرتے رہیں، اپنے ریلیجن کو فالو جس طرح مرضی کریں، ایسے اس چیز کی اجازت ہی نہیں ہوتی تھی. تو اسلام جب پھیلا ہے تو اسلام کی جو دعوت تھی وہ نمبر 1 یہ کہ اسلام جو ہے وہ باقی مذاہب کی طرح نہیں ہے. اسلام جو ہے وہ ایک دین کی شکل ہے. دین کے اندر کیا کیا شامل ہے؟ سب سے پہلے عقیدہ، پھر اس کے بعد عبادات کی مختلف شکلیں، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج. اس کے علاوہ اور کیا شامل ہے اسلام میں؟ اس کے کچھ جو ہیں تہوار ہوتے ہیں یا کچھ ایونٹس ہوتے ہیں، کچھ کسٹمز ہوتے ہیں. مثال کے طور پہ یہ کہ اگر کوئی پیدا ہوتا ہے تو کیا کرتے ہیں؟ ٹھیک ہے، اذان دینی ہوتی ہے. کرسچنس کیا کرتے ہیں؟ بیپٹائز کرتے ہیں، ہولی واٹر جو ان کا ہوتا ہے اس سے غسل دیتے ہیں، نہلاتے ہیں. لیکن مسلمان کیا کرتے ہیں؟ اذان دیتے ہیں. اور اس کے علاوہ یہ کہ اگر کوئی مر جاتا ہے، فوت ہو جاتا ہے، تو اس کے بعد کیا کرتے ہیں؟ تو اس کے بعد جنازہ پڑھا جائے گا اس کو زمین میں دفنایا جاتا ہے، اس کو جلایا نہیں جاتا یا اس کو کافن میں نہیں ڈالا جاتا جس طرح کرسچنس کرتے ہیں کہ ڈالتے تو زمین میں ہیں لیکن کافن میں رکھ کے ڈالتے ہیں. نہیں، اس طرح نہیں ڈالنا. ایک خاص ترتیب ہے جس کے حساب سے بتایا گیا ہے. جب شادی ہوتی ہے تو شادی کس طرح کی جاتی ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح بتایا تھا کہ مسجد کے اندر اللہ تعالیٰ کی جو قرآن کی آیات ہیں ان کے ساتھ اور ایک اوپن ایگریمنٹ کے اندر لوگوں کے گواہوں کی موجودگی میں، وہ تو لیگل پرپس کے لیے کہہ دیا جاتا ہے نا کہ یہ گواہ اس کے ہیں، یہ اتنے 2 گواہ، یہ 2 گواہ، اس طرح کر کے. ورنہ ادروائز جو انوائٹیڈ لوگ ہوتے ہیں سب گواہی ہوتے ہیں اس کے. وہ صرف لیگل میٹرز کے لیے ہوتا ہے کہ فارم کے اوپر کس کا نام لکھیں کہ گواہ کون ہے، منیمم کرائٹیریا کیا تھا. ادروائز جتنے بھی لوگ انوائٹیڈ ہیں وہ گواہی ہوتے ہیں شادی کے.
تو یہ جو چیزیں ہوتی ہیں یہ مذہب ہوتی ہیں. اب اس کے اندر ایڈیشنل پارٹ کیا ہے, دین والا پارٹ کیا ہے. اسلام کے اندر ایسا نہیں ہے کہ آپ اس کے علاوہ جو مرضی کرتے رہو, نہیں, اسلام نے آپ کو ایک اکنامکس بتائے ہیں کہ سود حرام ہے, ربا جو ہے وہ حرام ہے, پھر اس کے علاوہ جوا حرام ہے, دھوکے کے اوپر کمایا ہوا حرام ہے, مختلف شکلیں بتائی ہیں کیا کیا چیزیں حرام ہے, کہ اکنامکس کی کون کون سی شکلیں جو ہیں وہ ناجائز ہیں, منع ہے. پھر سوشل سسٹم جو ہے اس کے اندر کیا چیزیں ہیں کہ انہیریٹنس بھی ایک ہوتی ہے کہ اگر کوئی فوت ہو گیا تھا تو آگے اس کے وارث کون کون ہے, کس کو کون سی حصہ تقسیم ہوگا. اگر کسی کی شادی ہوئی ہے تو میاں بیوی جو ہیں ان کے آپس میں رائٹس کیا ہوں گے, کیا کس کا حق ہے, کیا کس کا فرض ہے. پیرنٹس جو ہیں ان کے ساتھ پیرنٹس کا کیا فرض ہے اور بچوں کا جو ہے وہ کیا حق بنتا ہے, اور اس طرح ان کی کیا ذمہ داریاں بنتی ہیں. تو ایک پورا سسٹم بنتا ہے. اسی طرح ہی چلتے چلتے ایک اسلام کا ایک نظام بھی ہے جو اللہ تعالیٰ نے بتایا ہوا قرآن کے اندر, سیاست کا نظام. تو یہ کمپلیٹ دین ہے. تو اسلام جو ہے نمبر 1 یہ کہ اسلام پریکٹس ہو ہی کب سکتا ہے جب اسلام ریاست میں ہوگا, جب اسلام اسٹیٹ میں ہوگا, ملک کے لیول کے اوپر کا, تب صحیح معنوں میں فالو کیا جا سکتا ہے. ادروائز صرف پرسنل لیول کے اوپر پریکٹس کی جا سکتی ہے اسلام کی. تو اس کے اوپر کیا تھا کہ بادشاہت جو تھی ارد گرد کی جتنے بھی علاقوں کی, نمبر 1 ریلیجس فریڈم ویسے بھی نہیں تھا کہ اپنی مرضی کی مسجد بنا سکیں, کچھ کر سکیں, اس چیز کی بھی اجازت نہیں تھی. تو ایک تو فریڈم نہیں تھا, اور اوپر سے یہ کہ اسلام ویسے بھی پریکٹس ہو ہی تب سکتا ہے جب نظام ہوگا اسلام کا. تو اس لیے مسلمانوں نے یہاں پر ارد گرد کے علاقوں کے اوپر فتح حاصل کرنی شروع کر دی, جنگیں ہوئی تھیں, فتح حاصل کرنی شروع کی تاکہ لوگوں کو اس غلامی سے نکالیں جس کے اندر وہ تھے. اس سے ریلیٹڈ ایک واقعہ ہے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور کا, کہ جب مسلمانوں کی جنگیں ہو رہی تھیں پرشین امپائر کے ساتھ, اور پرشین امپائر حضرت عمر کے دور میں ختم ہو گیا تھا, پورا ایک سپر پاور بالکل ختم ہو گئی تھی. تو جب مسلمانوں کی ان کے ساتھ جنگیں ہو رہی تھیں تو ایک جگہ تھی جس کا نام تھا ہیرا, وہاں پر پرشین امپائر کا جو بادشاہ تھا, بادشاہ کہہ رہا ہوں, جو ان کا کمانڈر ان چیف تھا, جو ان کا فوج کا جنرل تھا, رستم نام تھا اس کا, وہ آیا تھا اپنی فوج کو لے کے. 1,20,000 کی فوج تھی, اور اس کے پاس بھی جو فوج تھی اس کے اندر جو ایلیٹ تھی یا پرائم تھی, اس کے اندر ان کے پاس بھی ایک ایلیفنٹ کا آرمر تھا. 33 ہاتھی تھے ان کے پاس اس فوج کے اندر. سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ انچارج تھے اس وقت مسلمانوں کی اس ڈویژن کے جو پرشین کے ساتھ لڑے تھے اس علاقے میں. انہوں نے حضرت عمر کو لکھا, کیونکہ حضرت عمر نے ان کو کہا ہوا تھا کہ مسلسل آپ نے مجھے اپڈیٹ کرتے رہنا ہے. تو انہوں نے اس طرح یہ مینشن کیا تھا کہ کیا کیا تیاری کر کے آ رہے. مسلمان چند ہزار تھے اس کے مقابلے میں, 1,20,000 وہ, اور ان کے پاس فلی آرمرڈ بھی تھے, اور مسلمان اس تعداد نہیں تھے, کیونکہ مسلمان دونوں سے لڑ رہے تھے, ایک وقت میں دونوں سپر پاور سے لڑ رہے تھے. تو حضرت عمر نے کہا کہ اللہ کے اوپر توکل کرے, بالکل ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ وہ کیا تیاریاں کر رہے ہیں کیا نہیں تیاریاں کر رہے ہیں, اللہ کے اوپر ہمارا توکل ہے, ہمارا وسائل کے اوپر نہیں ہے. تو رستم کے ساتھ جب بالکل جنگ کی معاملہ قریب ہوا تھا تو رستم نے سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پیغام بھیجا کہ اپنے کسی بندے کو بھیجیں, میرے پاس کسی بندے کو بھیجیں جو مجھ سے بات کر سکے اس معاملے میں. تو سعد بن ابی وقاص جو تھے انہوں نے ربیع بن عامر کو بھیجا تھا کہ جیت جائیں میری طرف سے بات کریں. انہوں نے کہا آپ کون, جب آئے تو رستم نے کچھ زیادہ ایکنالج نہیں کیا کہ آپ مسلمانوں کے لیڈر. نے کہا نہیں, میں مسلمانوں کا ایک عام بندہ ہوں. تو اس کے اوپر اس نے کوئی پسند نہیں کیا تھا. وہ اپنے تھرون کے اوپر بیٹھا ہوا تھا, ایک سونے کا بنا ہوا ایک اس کا تھرون سا تھا, اور کارپیٹس لگے ہوئے تھے جس طرح کیمپ کیے جاتے تھے. تو وہ بادشاہ جو کمانڈر ہوتا تھا اس کا بالکل ایک شاہانہ طریقے سے کیمپ ہوتا تھا. یہ آئے آرام سے, بالکل جب ملنے کے لیے آئے تھے ربیع بن عامر, تو بالکل ایک سادگی کے ساتھ آئے تھے, ان کے ساتھ اپنا ہتھیار اور وہ چیزیں بھی تھیں. آئے ہیں, انہوں نے گھوڑا اپنا کھڑا کیا ہے, اتر کے سیدھا آئے ہیں اس کے کارپیٹ کے اوپر چلتے ہوئے, اور آ کے زمین پہ بیٹھ گئے ہیں, اور کہہ دیا کہ ہم تمہارے ان چیزوں کے اوپر بیٹھنا پسند نہیں کرتے. اور رستم نے یہ نوٹ کیا کہ اس بندے نے کوئی انٹرسٹ شو نہیں کیا, اس نے کوئی اس طرح نہیں کیا کہ کتنا خوبصورت کارپیٹ ہے یا سونے کا جو بنا ہوا میرا تھرون ہے اس کے اوپر کوئی نظر نہیں ڈالی, یا لباس کے اوپر نہیں نظر ڈالی. اپنا جو نیزہ تھا وہ زمین میں مارا اور زمین میں مار کے بیٹھ گئے. پھر اس کے بعد رستم نے ان سے بات چیت شروع کی کہ کیا ضرورت کیا ہے تم لوگوں کو, مطالبہ کیا ہے تم لوگوں کا, جنگ کرنے آئے ہو نا, مطالبہ کیا ہے. انہوں نے مطالبہ پیش کر دیا کہ ہمارا مطالبہ کیا ہے, اسلام کا مطالبہ ہے. رستم نے کہا کہ کیا تم لوگوں کو کیا چیز بائی کرے گی, سونا چاہیے تو سونا میں تمہیں دے دیتا ہوں, تمہیں کوئی اور اگر چیز چاہیے, ویلتھ چاہیے تو وہ میں تمہیں دے دیتا ہوں. تو ربیع بن عامر جو تھے انہوں نے کہا
کہ ہم تو اصل میں اللہ کی طرف سے بھیجے گئے ہیں, ہم خود تو نہیں آئے, ہم اللہ کی طرف سے بھیجے گئے ہیں تاکہ لوگوں کو تم لوگوں کی غلامی سے نکال کے اور جہالت کے اندھیروں سے نکال کے اسلام کی روشنی کی طرف لے جائیں اور صرف اللہ کی غلامی کے نیچے لے کے جائیں. باقی اس کے بعد انہوں نے کہہ دیا کہ تمہارے پاس 3 آپشنز ہیں. ایک کیا آپشن ہے, یا تو اسلام قبول کر لو تو ہم بالکل تمہیں چھوڑ دیں گے, تم رہو یہاں پہ, اسلام کا قانون تم نے نافذ کرنا ہے, باقی تم بادشاہ رہو, تم اگر آرمی چیف ہو تو تم آرمی چیف رہو گے, تمہاری تمام جو چیزیں وہ انٹیکٹ رہیں گی, ہم اس کو تمہیں اس چیز سے معزول نہیں کریں گے کہ ٹھیک ہے تم جونیئر ہو گئے ہو اب تم سائڈ پہ ہو جاؤ, تمہاری تمام چیزیں انٹیکٹ رہیں گی. دوسرا آپشن کیا ہے تمہارے پاس کہ اگر تم اسلام قبول نہیں کرتے تو نظام لا جو ہوگا وہ اسلام کا آئے گا, تم یہاں پہ جزیہ دو گے, تم رہ سکتے ہو, تمہارا جو بھی ریلیجن تم اسی ریلیجن کو انٹیکٹ رکھ سکتے ہو, جزیہ دو گے جو ایک نان مسلمس کے اوپر ٹیکس ہوا کرتا تھا. اور اس کے ساتھ ساتھ یہ کہ اگر تمہیں یہ دونوں بھی قبول نہیں ہے تو پھر جنگ فیصلہ کرے گی ہمارے اور تمہارے درمیان. تو اس کے اوپر اس نے تھوڑا وقت مولا, اس کے بعد انہوں نے ان کو 3 دن کی مہلت دے دی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ بتایا تھا, ہم نے ان سے یہ سیکھا تھا کہ 3 دن تک کی مہلت دی جا سکتی ہے. اگلے دن رستم نے دوبارہ سعد بن ابی وقاص کو یہ پیغام بھجوایا کہ وہ جو بندہ آیا تھا نا کل اس کو دوبارہ بھیجیں, اور اپنے جو ایڈوائزرز تھے ان کو یہ کہہ دیا کہ یہ بندہ آیا تھا اس کے اندر بڑی دانش اور بڑی حکمت تھی اس کے اندر, اور میں نے یہ دیکھا ہے کہ اس کی چال میں اور اس کے چلنے میں اور اس کی بات چیت میں نا کوئی دنیا کا لالچ شامل نہیں تھا, اس کو کوئی لالچ نہیں تھا کسی چیز کا, اس کو کوئی چیز اٹریکٹ نہیں کی تھی. اگلے دن سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کسی اور کو بھیج دیا, پھر تیسرے دن بھی جب بلایا تو تیسرے دن بھی کسی اور کو بھیج دیا, اور تینوں نے ایک ہی قسم کی بات کی. اس نے جب ان سے بات کی انہوں نے ایک ہی طریقے سے, اس نے کہا ایک ہی انداز ہے. تو اس کے اوپر رستم نے یہ کہا, لڑے تو تھے, جنگ ہوئی تھی, لیکن رستم نے اپنے ایڈوائزرز کو یہ کہہ دیا کہ یہ جو فوج ہے اس کو شکست دی نہیں جا سکتی, اس کے تو عام بندے آ رہے ہیں, ہر روز ایک نیا بندہ آ رہا ہے, عام بندہ ہے, ایسا نہیں ہے کہ ان کے پاس کوئی ایک ہی کام کا بندہ ہے تو یہ کہیں کہ ہاں یہ اس کو بات کرنی آتی ہے یا اس کو حکمت آتی ہے. ان کے پاس تو ہر بندہ نیا آ رہا ہے اور تم میں سے کوئی نہیں جانتا, کوئی پاپولر بندہ نہیں ہے, اور وہ اس کے اندر اتنی عاجزی اور اس کے اندر اتنا جو ہے وہ توکل ہے اللہ کے اوپر. حضرت عمر کے ہی دور کے اندر جب یہ جزیہ کا جو معاملہ ہوتا تھا تو جزیہ کا جو رول ہوتا تھا, سمپل رول, وہ یہ ہوتا تھا کہ مائنورٹیز کے اوپر یہ ٹیکس لگتا تھا, غلام نہیں بلکہ آزاد مرد کے اوپر, صرف آزاد مردوں کے اوپر, نان مسلم مردوں کے اوپر یہ ٹیکس لگتا تھا ڈپینڈنگ آن دیئر اکنامک کنڈیشن. یمن کے علاقے میں کچھ اور ٹیکس ہوتا تھا, سیریا کے شام کے علاقے میں کچھ اور ہوتا تھا, ڈپینڈنگ آن کہ ان کے حالات کیا ہوتے تھے. تو اس کے اوپر ایک واقعہ ہوا تھا کہ عبید اللہ بن جرح رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تھے, جو شام کے علاقے کے کچھ حد تک گورنر بھی رہے ہوئے اور مسلمانوں کے کمانڈر بھی تھے. تو ایک وقت رومنز بہت بڑی فوج لے کے آئے تھے. شام کا جو ٹاپ والا علاقہ تھا یہ زیادہ تر کرسچنز ہی لوگ تھے, جن کو کاپٹک کرسچنز کہا جاتا ہے. آج کل بھی یہ کرسچن جو اس علاقے میں پائے جاتے ہیں, جس طرح لیبنان کے اندر کرسچنز ہیں, یہ وہی لوگ ہیں جو عرب ہیں اور نسل در نسل کرسچن چلے آ رہے ہیں, یہ ہوئے نہیں, اسلام میں آئی نہیں ہے. تو ان سے مسلمانوں نے جزیہ لیا ہوا تھا. جب رومنز بہت بڑی فوج لے کے آئے اور مسلمانوں نے ایک اسٹریٹجک پوزیشن اختیار کرنی تھی کہ ایک ایسی جگہ سے جا کے ڈیفینس کرنا تھا کہ جہاں پہ دوبارہ شکست نہ ہو سکے, تو تھوڑا سا ریٹریٹ کرنا تھا پیچھے, تھوڑا سا علاقہ واپس چھوڑنا تھا, اور ایک ایسی جگہ کے اوپر بیٹل لائن ڈرا کرنی تھی تاکہ وہاں پر رہ کے مسلمان جو ہیں وہ آرام سے رومنز کا مقابلہ کر سکیں, ایک اسٹریٹجک پوائنٹ کے اوپر جہاں پہ پانی بھی ہو, جہاں پہ ڈیفینس کے لیے کوئی نیچرل کنڈیشنز فیوریبل ہو. تو اس سال کیا کیا حضرت عبید اللہ بن جرح نے کہ حکم دیا کہ جو جزیہ ہم نے اس سال کا کلیکٹ کیا تھا وہ سارا ان لوگوں میں واپس لوٹا دو. تو اسی طرح کیا گیا, لوگوں کو پتہ لگا کہ کیا ہو رہا ہے, کیا معاملہ کیا ہے. تو انہوں نے کہہ دیا کہ اس طرح جو ہے ہم لوگ تم سے کیوں لیتے ہیں ٹیکس, وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ ہم لوگ تم لوگوں کو پروٹیکٹ کرنا ہوتا ہے, تم لوگوں کو حفاظت دینی ہوتی ہے. ہم نے وہ پروٹیکشن ہم نہیں کر پا رہے کیونکہ رومنز آ رہے ہیں, ہم ریٹریٹ کر رہے ہیں. اگر اللہ نے ہماری مدد کی اور ہم نے چاہا تو جو ہمارا تمہارا معاہدہ ہوا ہے وہ پھر برقرار رہے گا کہ اگر ہم لوگ فاتح ہو گئے, ورنہ ادروائز ابھی ہم لوگ کیونکہ ابھی ایٹ دس مومنٹ ہم اس پوزیشن میں نہیں ہے کہ تمہیں پروٹیکٹ کر سکیں, تو تمہیں واپس کر دیا گیا. رومنز کون تھے؟ کرسچنز تھے. یہ جو علاقے میں لڑنے والے لوگ تھے جو کاپٹکس تھے, یہ کون تھے؟ یہ بھی کرسچنز تھے. ان لوگوں نے عبید اللہ بن جرح کو کیا دعا دی کہ ہم اپنے رب سے, ان کا رب کون؟ وہ تو ٹرینٹی میں بلیو کرتے ہیں نا, وہ تو عیسیٰ علیہ السلام خدا کا بیٹا مانتے ہیں.
ہم اپنے رب سے دعا کریں گے کہ وہ تم لوگوں کو فاتح کرے. کیونکہ اگر رومنز ہمارے اوپر آ گئے, حاوی ہو گئے, ہمارے اوپر فاتح ہو گئے, تو وہ کبھی بھی ہمارے اوپر یہ احسان نہ کرتے جو تم عدل کر رہے ہو ہمارے ساتھ. تو انہوں نے اپنے مذہب کے مطابق مسلمانوں کے لیے دعا کی کہ یہ کسی طرح سے اللہ یہ لوگ کامیاب ہوں, ان لوگوں کو کامیابی نصیب ہو. پھر اس کے ساتھ ساتھ یہ کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آپ کو میں نے بتایا تھا کہ ان کا ایک معمول تھا. وہ کیا تھا کہ وہ رات کو انونیمس بن کے گشت کیا کرتے تھے حالات معلوم کرنے کے لیے. اور انہوں نے اپنے باقی تمام گورنر جو ہوتے تھے ان کے اوپر ایک رول لگایا ہوتا تھا کہ آپ لوگوں نے بھی اپنے گھر تک کا ایکسیس ہے وہ روکنا نہیں ہے. ایسا نہ ہو کہ آپ لوگ جو ہیں لوگ آپ سے ملنا چاہ رہے ہو اپنے پرابلم ڈسکس کرنے کے لیے, اور آپ نے اپنے بڑے بڑے گھر بنائے ہوئے ہیں, گیٹس بنائے ہوئے ہیں, گیٹ کیپر بنائے ہوئے ہیں, اور اس طرح کر کے آپ بس اس طرح کی زندگی گزار رہے ہیں. تو اس طرح حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو معلوم ہوا کہ ان کے ایک گورنر نے ایک گھر سا بنایا اپنا, جس کے باہر ایک کوٹری بنائی ہے گارڈ ہاؤس ٹائپ, جس کے اندر ایک گیٹ کیپر, گیٹ سا ہے اور گیٹ کیپر ہے. تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نے کیا کیا کہ ایک خط دے کے بھیجا گورنر کے لیے, اور جس کے ہاتھ یہ خط بھیجا تھا ان کو کہا تھا پہلا کام تم نے یہ کرنا ہے کہ وہ جو باہر انہوں نے گارڈ ہاؤس بنایا اور گیٹ بنایا نا, اس کو سب سے پہلے آگ لگانی ہے. اور یہ کہنا ہے کہ اس چیز کی قطعاً اجازت نہیں ہے, عوام کو ایکسیس ہونا چاہیے کہ وہ جب چاہیں آ کے اپنے پرابلمز ڈسکس کر سکتے ہیں, ان کو جب اس کی ضرورت محسوس ہو. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہی دور میں اسی سے ریلیٹڈ یہ جو گیٹ کیپر والی بات ہے اس سے ریلیٹڈ پرشینز کا ایک جنرل تھا جو مسلمانوں کے ساتھ 2-3 دفعہ معاہدے کر چکا تھا, اور ہر اپرچونٹی کو ڈھونڈتے ہوئے اس نے اس معاہدے کو توڑا تھا. تو ہرمزان جو ہے اس کو جب پیش کیا گیا حضرت عمر کے پاس کے لایا گیا, تو وہ کس طرح آیا تھا, جس طرح کے اس دور میں لوگ آیا کرتے تھے کہ اپنے بڑے بڑے سے انہوں نے گاؤنز پہنے ہوتے تھے جن کے اوپر گولڈ بھی لگا ہوتا تھا, موتی بھی لگے ہوتے تھے, ہیرے بھی ہوتے تھے, اور اس طرح اپنے بڑا سا وہ جو ایک تاج ٹائپ چیز بھی پہن کے آیا تھا حضرت عمر کے پاس. اور وہ ایکسپیکٹ یہ کر رہا تھا کہ جس طرح ہمارے ہاں ہوتا ہے کہ ہمارے ہاں وہ گورنر تھا خود, ہمارے یہاں ہوتا ہے کہ جس طرح گورنر اگر ہوتے ہیں تو وہ ان کے ایک محل ہوتا ہے, محل کے اندر ایک بہت پروٹوکول ہوتا ہے جس سے جانا پڑتا ہے, ایک بہت لمبا ہال ہوگا جس کے اندر واک کر کے جائیں گے, اور آگے جا کے ایک دربار ہوگا جس کے اندر بہت ایک پروٹوکول دینی پڑے گی, عزت دینی پڑتی ہے. تو اس نے ایکسپیکٹ کر رہا تھا, اور خاص طور پہ یہ تو خلیفہ ہے مسلمانوں کے, تو یہ تو بہت بڑا کوئی دربار ہوگا اس کا. تو وہ جب آیا ہرمزان جب آیا تو اس نے دیکھا تو اس کو کوئی ایسی چیز نظر نہیں آئی. سینٹرل پلیس کیا تھا, مسجد نبوی تھی سینٹرل پلیس. وہ وہاں پہ گیا, وہاں پہ بھی اس کو نہیں کوئی بندہ نظر آیا, نہ کچھ نہ کوئی محل. اس نے کہا تم لوگوں کا بادشاہ کدھر ہے؟ تو اس کو بتایا کہ ہمارا بادشاہ نہیں, ہمارے خلیفہ ہیں. کدھر ہے تمہارے خلیفہ کدھر ہے؟ تو ادھر ایک تھا, ایک بچہ تھا, اس نے بتایا کہ یہ مسجد کی جو سیدھی طرف ہے نا, یہاں پہ پیچھے کی طرف باہر سو رہے ہیں. تو اس نے جا کے دیکھا کہ وہ جس طرح ایک گاؤن پہنا جاتا ہے نا, جیسا آپ نے دیکھا ہوگا یہ سعودی بھی پہنتے ہیں, گاؤن پہنتے ہیں ایک طرح کا, اس طرح کا ایک گاؤن سا تھا جس کو حضرت عمر نے لپیٹ کے تکیا بنا کے اس کے اوپر سو رہے تھے. تو وہ آ کے جب پاس کھڑا ہو کے دیکھا, اس نے کہا یہ خلیفہ ہیں؟ انہوں نے کہا یہ خلیفہ ہے ہمارے. تو اس کی گارڈز کدھر ہیں ان کے؟ وہ چیزیں کہتے ہیں ان کے کوئی ہمارے کوئی گارڈز نہیں ہوتے. جب یہ بات ہوئی تو حضرت عمر کی اس چیز کے اوپر آنکھ کھل گئی کہ کیا بات کیا ہو رہی ہے اور کس طرح ڈسٹربنس کی وجہ سے. تو اس کے اوپر جب بات ہونی شروع ہوئی تو حضرت عمر نے اس کو پہلے یہ کہا کہ پہلے تو یہ سب کچھ اتار کے آؤ, جو تم پہن کے آئے نا سب کچھ اتار کے آؤ, تب میں تم سے بات کروں گا. تو یہ مسلمانوں کا ایک لائف سٹائل ہوتا تھا, ایک سٹینڈرڈ ہوتا تھا. بیزنٹائن امپائر, جو رومن امپائر آپ کو بتایا تھا کہ اس کا ایسٹرن ونگ تھا, اس کے اندر کچھ لوگ آئے تھے حضرت عبید اللہ بن جرہ رضی اللہ تعالیٰ سے ملنے کے لیے. جنگیں ہوتی رہتی تو جنگوں کے بیچ میں ظاہری بات ہے کچھ چیزیں ڈسکس کرنے کے لیے آنا پڑتا تھا. اس طرح وہ آئے ملنے کے لیے, انہوں نے معلوم کیا تم لوگوں کا کون ہے, اس علاقے کا گورنر اور کمانڈر کون ہے. تو انہوں نے بتایا وہ بیٹھا ہوا جو زمین کے اوپر. تو اس نے دیکھا کہ وہ زمین کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں اور ان کے پاس اپنا وہ کمان اور وہ اسلحہ تھا, اس کو بس صاف وغیرہ کر رہے ہیں. تو آ کے پوچھا کہ تم ہو یہاں کے لیڈر؟ کہا میں یہاں کا ریجنل لیڈر ہوں. تو انہوں نے کہا معاملہ کیا ہے, یہ سارا معاملہ کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ نہیں, ہم لوگ مٹی پہ بیٹھتے ہیں, مٹی پر ہی سوتے ہیں, مٹی میں ہی ہم لوگوں نے رہنا ہوتا ہے, یہی ہمارا گھر ہے. اور یہاں پر بیٹھنے سے, مٹی پر سونے پہ, مٹی میں رہنے سے
اللہ کے نظر میں ہماری کوئی عزت کم نہیں ہوتی، بلکہ اللہ کے نظر میں ہمارا ریوارڈ اور بڑھتا ہے. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عبید اللہ بن جرح سے کہا انہوں نے جب یہ سیریا کے دورے کے اوپر گئے تھے. حضرت عمر دورہ بھی صوبوں کا بھی دورہ کیا کرتے تھے جس طرح میں لاسٹ ٹائم بتایا تھا، اور حضرت علی بن طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنی جگہ نائب بنا کے جایا کرتے تھے کہ میری ایبسنس میں جو لوکل میٹرز جتنے بھی ہیں وہ سارے آپ نے ہینڈل کرنے ہیں، کیونکہ ہر چیز کا، ہر قسم کا خط، ہر چیز جو تھی، ہر میسج، ہر پیغامبر جو ہوتا تھا وہ مدینہ آیا کرتے تھے. اور حضرت عمر بن خطاب نے یہ بھی میک شور کیا ہوتا تھا، جو ان کی اپنی شورا ہوتی تھی، جو ایڈوائزری کونسل ہوتی تھی، یہ میک شور کیا ہوتا تھا کہ یہاں پر جو بڑے صحابہ ہیں جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ زیادہ وقت گزارا تھا، جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ سیکھا تھا، دین کا زیادہ علم ہے، وہ مدینہ چھوڑ کے نہ جائیں، تاکہ یہاں پہ جب بھی ہمیں کوئی نیا مشورہ کرنا پڑے ہم کر پائیں. تو حضرت عمر جب وہاں پہ گئے ہوئے تھے سیریا، تو انہوں نے سارے معاملات دیکھے اور کچھ صحابہ سے ناراض بھی ہوئے تھے کہ یہ تم لوگوں کا جو دنیا داری والا طریقہ بنتا جا رہا ہے یہ مجھے پسند نہیں ہے. حضرت عبید اللہ بن جرح کو کہا کہ آپ مجھے اپنا گھر دکھائیں. تو انہوں نے کہا میرا گھر دیکھ کے آپ کیا کریں گے، آپ کو شاید رونا ہی آئے گا. انہوں نے کہا نہیں، میں نے پھر بھی دیکھنا ہے. وہ چلتے ہوئے گئے اس قدر خوبصورت جگہ جہاں پہ صفائی کا اتنا اچھا نظام تھا، جہاں پہ لوگوں کی خوشحالی کا بہت اچھا بندوبست تھا. چلتے چلتے بالکل ایک جھونپڑی جیسی جگہ پہ وہ لے گئے، اور حضرت عمر اندر آئے تو کہتے ہیں کہ یہ تو سارا خالی ہے، تو ہمارا سامان کدھر ہے، فرنیچر، یہ چیزیں کہاں ہیں تمہاری؟ تو چیز نظر آئی تھی وہ کیا تھا، صرف گھوڑے کے اوپر جو رکھنے والی سیٹ ہوتی ہے، سیڈل جو ہوتا ہے، وہ ایک برتن نظر آیا تھا انہیں، اور بس اس طرح ان کا ایک ہتھیار ہو، چند چیزیں اس طرح کی، باقی تو کچھ بھی نظر نہیں آیا. تو انہوں نے کہا بس یہی میرا سب کچھ ہے. تو انہوں نے کہا کھانے پینے کے لیے، تو ایک پیالے کے اندر انہوں نے روٹی کے جو ٹکڑے تھے ان کو بھگو کے رکھا ہوا تھا کہ یہ میرا کھانا ہے. تو اس کے اوپر حضرت عمر رو پڑے، نے کہا یہی میں چاہ رہا تھا کہ آپ کو یہ خام خواہ منظر دیکھ کے رونا آئے گا. حضرت عبید اللہ بن جرح ہی کے بارے میں حضرت عمر کیا کرتے تھے کہ جب پورے علاقے سے ارد گرد سے کوئی مال غنیمت یا کوئی جو جزیہ یا کوئی بھی چیز جمع ہوتی تھی نا، ہمیشہ مدینہ آیا کرتی تھی. سینٹرلائز سسٹم تھا، مدینہ آ کے یہاں سے ڈسٹریبیوشن ہوتی تھی، پھر تقسیم کیا جاتا تھا. تو مختلف گورنرز کی طرف جب بھیجا جاتا تھا تو ان میں سے بھیجا گیا حضرت عبید اللہ بن جرح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف بھی بھیجا گیا. جب وہاں پہ بھیجا جاتا تھا سامان، تو ان کی بیگم نے، عبید اللہ بن جرح کی بیگم نے حضرت عمر کو ایک کمپلینٹ بھیجی کہ آپ جب اپنی طرف سے سامان بھیجتے ہیں نا ہمارے لیے، ہمارے پاس جو کچھ ہے اس میں اور کمی ہوتی ہے. اب یہ بات نہیں سمجھ لگی کہ کیا مطلب کہ میں یہاں سے سامان بھیج رہا ہوں کہ اپنے علاقے میں اور اپنے لیے بھی تقسیم کر لو، اور یہ کہہ رہی ہیں کہ ہمارے لیے جو ہمارے پاس جو کچھ بھی ہے وہ اور جاتا ہے، بلکہ اور کم ہو جاتا ہے اس سے. تو انہوں نے کہا کیوں؟ تو وجہ کیا بتائی گئی؟ وجہ یہ بتائی کہ جب وہ سامان آتا ہے تو عبید اللہ بن جرح کیا کرتے ہیں، اپنے ہی گھر میں جو کپڑے اور چادریں ہوتی ہیں نا ان کو پھاڑ کے ان سے ان کے لفافے بناتے ہیں، تھیلے بناتے ہیں، تاکہ اس سامان کو لوگوں کو رکھ کے ڈسٹریبیوٹ کیا جا سکے، اور اپنے لیے کچھ بھی نہیں رکھتے. یہ مسلمانوں کا تھا، یہ ایک رول ماڈل تھے مسلمان ہمارے لیے. پھر اسی طرح کیا ایک معاملہ کیا ہوا تھا کہ مصر کے اندر، ایجپٹ کے اندر حضرت عمر کو بتایا گیا، عمر بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک پیغام بھیجا کہ ہم نے آپ کے لیے جامع مسجد، جو بڑی مسجد ہے ہماری یہاں پہ، ہم نے اس کے پاس آپ کے لیے ایک گھر بنایا ہے تاکہ جب آپ آئیں تو آپ کے لیے ایک یہاں پہ ایک ریزورٹ ہو، رہنے کے لیے جگہ ہو. حضرت عمر نے کہا مجھے کیا ضرورت ہے اس گھر کی، اور اس پہ ناراضگی دکھائی کہ کیوں بنایا. ابھی تو آپ کو پتا ہے نا کہ جہاں پر بھی جتنے بھی بڑے لوگ ہوتے ہیں ان کے ہر شہر کے اندر کوئی نہ کوئی جگہ ہوتی ہے، ایک سرکاری لیول کے اوپر بھی اور ذاتی لیول کے اوپر بھی. سرکاری لیول کے اوپر تو بہت بڑے بڑی چیزیں ہوں گی، بہت لیوشنگ چیزیں ہوں گی، جس طرح کہ آپ دیکھ لیں کہ کوئی بھی دیکھ لیں، پریزیڈنٹ ہاؤس دیکھ لیں، پرائم منسٹر ہاؤس دیکھ لیں. یہ بھی نہیں کہ صرف پاکستان کی بات کروں، جس مرضی ملک کا دیکھ لیں آپ، جس مرضی ملک کے جو رولرز ہیں ان کا نظام دیکھ لیں آپ لوگ، ان کے محل ہوتے ہیں کتنے بڑے بڑے اور کتنے زیادہ ہوتے ہیں، ملٹیپل قسم کے ہوتے ہیں محل. میں نے کہا مجھے کیا ضرورت ہے اس چیز کی، اور تم نے کیوں بنایا یہ میرے لیے گھر؟ تو اس کے اوپر کیا حکم دیا؟ حکم یہ دیا کہ اس کو کنورٹ کرو انٹو مارکیٹ پلیس مسلمانوں کا، تاکہ اس میں کامن فائدہ ہو. حضرت عمر نے کیا کیا تھا کہ بہت بڑے بڑے ایریاز جو تھے، بہت مختلف شہروں کے اندر مختلف ایریاز جو تھے ان کو کھلا چھوڑا ہوا تھا تاکہ وہ کامن گراؤنڈ ہو لوگوں کے لیے، جانور چرانے کے لیے. پہلے زمانے میں کیا ہوا کرتا تھا
کہ جو بادشاہ ہوتے تھے انہوں نے اپنے استبل، اپنے جو گھوڑے، اپنے جانور جو ہوتے تھے، یا جو گورنر یا بڑے لوگ ہوتے تھے، انہوں نے اپنے جانوروں کے لیے کیا کیا ہوتا تھا، خاص جگہ مخصوص کی ہوتی تھی. کسی عام بندے کا جانور آ گیا نا تو جانور بھی لے لیا جائے گا اور اس بندے کو بھی پنشمنٹ ملتی تھی. حضرت عمر نے کیا کیا تھا کہ گریزنگ گراؤنڈز بنائے ہوئے تھے تاکہ جانور آ کے چر لیا کریں. یہاں پہ کامن لوگ جو ہیں آ کے یہاں پہ اپنے جانوروں کو چرا لیا کریں. اس جگہ کو مینٹین رکھا جاتا تھا تاکہ جانوروں کے لیے وہاں پہ بندوبست ہو. اور حضرت عثمان نے اسی چیز کو بہت اچھی طرح سے ایکسپینڈ کیا تھا اپنے دور میں. پبلک ٹرانسپورٹ کا جو بندوبست ہے، یہ جو ایک نیڈ ہوتی ہے، جو ابھی تک ہم لوگ کافی لیگ کر رہے ہیں. ابھی ہم نے جو بنایا بھی ہے، جو یہ میٹرو وغیرہ، یہ ابھی بھی دیکھیں گے اکنامکلی جو ہے یہ ایکسپینسو ہے، کافی ایکسپینسو چیز بنی ہے. باقی لوگوں کا فائدہ ضرور ہے. میس ٹرانزٹ، پبلک ٹرانسپورٹ کا بندوبست جو ہے یہ ضروری ہوتا ہے. اچھی اکانومی، اچھے ملک کے لیے یہ ضروری ہوتی ہے یہ چیزیں. حضرت عمر بن خطاب نے کیا کیا تھا؟ حضرت عمر بن خطاب نے بیت المال کے مختلف جانور جو تھے وہ انہوں نے مختلف اسٹیشنز کے اوپر رکھے ہوئے تھے. کسی نے اگر مدینہ سے شام جانا ہے تو شام میں بھی ایک اسٹیشن تھا جہاں پہ جانور ہوتے تھے، اور مدینہ میں بھی ہوتا تھا. وہ یہاں سے اگر اس کے پاس سواری نہیں ہے اپنی تو یہ بیت المال کا جانور لے اور وہاں چلا جائے، وہاں جا کے ادھر کا جو تھا وہاں پہ واپس جانور دے دے، اور جب واپس آنا ہوگا تو دوبارہ جانور لے کے آ جائے. اس طرح کسی نے مکہ سے مدینہ جانا ہے تو اس کے درمیان بھی یہ رکھا ہوا تھا. مختلف روٹس کے اوپر اس طرح کے پبلک یوز کے لیے جانور رکھے ہوتے تھے کہ اس کو استعمال کر کے اور وہ اپنے مینز آف ٹرانسپورٹ جو ہیں وہ پوری کرتے جائیں. اور اس کے اندر کس قدر لو ہو کے خود کام کیا کرتے تھے کہ ایک دفعہ بیت المال کے اونٹ جو تھے وہ غائب ہو گئے تھے تو حضرت عمر بن خطاب خود بھاگ کے گئے تھے ان کو واپس پکڑنے کے لیے. یہ نہیں کہ لوگوں کو لگایا ہوئے اور کھڑے کھڑے لوگوں کو ایکسپینڈ کر دیا کہ تمہاری وجہ سے یہ نااہلی ہوئی ہے تو تمہیں معطل کر لیا گیا اس طرح، بلکہ خود گئے تھے بھاگ کے اور جا کے ان اونٹوں کو لے کے آئے تھے. جو علاقے مسلمانوں نے فتح کیے تھے، جس طرح یہ آپ میپ میں دیکھیں، اتنا بڑا ایریا جو ہے جب مسلمانوں کا آتا گیا تھا تو یہ ہیوج کنٹریز، یعنی کہ پورے کے پورے ملکوں کے ملک جو تھے وہ مسلمانوں کے ریاست کے اندر آ گئے تھے، شامل ہو گئے تھے. اب پہلے وقتوں کے اندر کیا ہوا کرتا تھا کہ جو بادشاہ ہوتے تھے ان کے لیے تمام کسان جو ہوتے تھے وہ کام کریں گے، کھیت کاٹیں گے، ان کی جو فصل ہوتی تھی وہ آرمی آ کے کلیم کر لیا کرتی تھی، اس میں سے غلہ نکال لیا کرتے تھے سارا کا سارا جو ان کو چاہیے ہوتا تھا، اور تھوڑا بہت جو ہوتا تھا ان کو بالکل ہی لو لیول پہ رکھنے کے لیے ان کو دے دیا کرتے تھے، بس اس سے زیادہ نہیں. اسلام کی ابتدا کے اندر کیا ہوا تھا کہ شروع میں جو کچھ بھی مسلمان فتح کرتے تھے وہ بیت المال کنسیڈر کیا جاتا تھا. حضرت عمر نے ایک حکمت عملی یہ دکھائی اور انہوں نے یہ دیکھا کہ اگر تو یہ سارا کچھ مسلم آرمی میں تقسیم ہونا شروع ہو گیا تو اس سے حاصل کیا ہوگا کہ لوگ پہلے کس چیز کے غلام تھے، پہلے ان کے بادشاہوں کے غلام تھے، اب وہ زمینیں ان مسلمانوں کی ہو گئی تو وہ ان کے لیے کسان بن جائیں گے. تو حضرت عمر نے ایک لا یہ نکالا جس کے اوپر صحابہ میں سے کافیوں نے آبجیکٹ کیا تھا انیشلی، لیکن حضرت عمر نے کیا لا نکالا کہ جو ایٹ دا ٹائم آف وار یا بیٹل، جو بیٹل گراؤنڈ میں چیزیں حاصل ہوں گی نا وہ ضرور ہے بیت المال. حضرت عمر نے حکمت عملی یہ دکھائی کہ کیوں نہ یہ کیا جائے کہ جو زمین تھی نا، جو لوگ آزاد ہوئے ہیں انہی لوگوں میں تقسیم کر دی جائے، یعنی کہ جو لوکلز ہیں انہی میں تقسیم کر دی جائے. صحابہ جو تھے ان کے اندر ان لوگوں نے اس کے اوپر ریزسٹ کیا تھا کہ ہمارا حق بنتا ہے اس کے اوپر. تو حضرت عمر نے کیا کہہ دیا تھا، اور دونوں باتیں بہترین تھیں. پہلے کیا کہا کہ اگر تمہیں یہ سارا کچھ اتنا مال ملنا شروع ہو گیا اور تم اتنے زیادہ مالدار ہو گئے، اتنی زمینیں ہو گئی، تو کیا ہوگا، اس کا اینڈ رزلٹ کیا ہوگا، تم لوگ جہاد ترک کر دو گے، تم لوگوں کا جہاد میں انٹرسٹ لوز ہو جائے گا. اللہ تعالیٰ نے تمہیں اس لیے نہیں پیدا کیا تھا، اللہ تعالیٰ نے تمہیں اس لیے نہیں یہاں پہ بلڈ اپ کیا تھا. تم فوکس رکھو اپنا جہاد کے اوپر. اور دوسرا یہ کہ وہ لوگ جو لوگ پہلے دوسروں کے غلام تھے اب تمہارے غلام بن جائیں گے تو ان کا دل کس طرح کشادہ ہوگا اسلام کی طرف. انہی کو زمین تقسیم کر دی جائے، ان کا اسلام کی طرف مائل ہوں گے وہ، تو کیا پتہ وہ پھر اس خوشحالی کی وجہ سے وہ اسلام قبول کر لیں، ان کا دل سافٹ ہو جائے اسلام کی طرف. یہ دونوں باتیں ٹھیک ہیں. نہ آرمی ہوتی ہے اس کام کے لیے کہ ان کے پلاٹس ہوں، ان کی سکیمز ہوں اور بس وہ انہی کاموں میں لگے رہیں، پراپرٹی ڈیلر بن جائیں. اور نہ ہی یہ کہ جو دوسرے لوگ ہیں جو نان مسلمز ہیں ان کو اسلام نے تلوار کی زور کے اوپر کلمہ پڑھایا تھا، بلکہ ان کے لیے حالات آسان کیے تھے کہ جس کی وجہ سے وہ خود قبول کیا انہوں نے اسلام کو. اور اگر جنہوں نے نہیں بھی قبول کیا تو ان کے اوپر کوئی مارا نہیں گیا تھا انہیں.
انہیں کوئی قتل نہیں کیا گیا تھا انہیں. تو اس طرح حضرت عمر نے جب یہ حکمت عملی دکھائی کہ نہیں وہ زمین انہی لوگوں میں تقسیم کی جائے تو اس سے بہت اچھے نتیجے نکلے.